عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ارشد بھائی. یہ ماشاءاللہ انہوں نے سفر کیا ہے 5400 کلومیٹر حج کے لیے اوکاڑا پاکستان سے مکہ کے لیے. الحمدللہ انہوں نے اپنا عمرہ جو ہے انہوں نے اپنا سفر 6 ماہ اور سر کتنی دیر میں اپنے 6 ماہ 13 دن میں. پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آمین. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. آمین. تو اپنی جرنی کے بارے میں کچھ بتائیں جو آپ نے سفر کیا اوکاڑا سے لے کر مدینہ تک اور مکہ تک ماشاءاللہ. اچھا سب سے پہلے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے وہ میں نے پیدل کیا ہے جو کہ زہیب بھائی بتانا بھول گئے. اچھا ہاں جی ہاں جی. تو میں نے یہ سفر جو ہے 1 اکتوبر 2022 کو اپنے گھر اوکاڑا سے جو ہے وہ شروع کیا اور 5400 کلومیٹر کا میرا یہ سفر ہے جو کہ میں نے 6 ماہ اور 13 دن میں مکمل کیا اور 13 اپریل کو میں مکہ مکرمہ پہنچا. اس سفر کو پیدل میں نے اس لیے کیا کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ بائی ایئر آتا ہے. میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ سعودی عربیہ آیا ہوں, مکہ پہلی مرتبہ, مدینہ بھی پہلی مرتبہ. میری دلی خواہش تھی کہ میں پیدل جا کر جو ہے وہ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھوں. تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اپنا پیدل سفر شروع کیا. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کی عمر اب ہے 24 یا 25 ماشاءاللہ. تو آپ کو کس عمر میں جا کے ریئلائز ہوا کہ آپ کی زندگی میں یہ ایک گول ہے آپ کا اور یہ آپ نے اچیو کرنا ہے اور بڑی شدت سے آپ کو اس کا جو ہے نا آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں, کیونکہ آپ جب ایک گول کو اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں پھر آپ 24 گھنٹے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ اسی گول کو اچیو کرنے کی. تو آپ کو اپنی لائف کے کون سے یعنی کہ عمر کے کون سے حصے میں جا کے کون سی عمر کے حصے میں جا کے آپ کو ہوا کہ یار یہ میں نے گول کر لیا ہے اور کر کے رہنا ہے؟ 2021 میں جو ہے میں نے اس کا ارادہ کیا اور 2021 میں میں نے اس سے پہلے اوکاڑا سے پاکستان چائنا بارڈر تک جو ہے وہ میں نے پیدل سفر کیا. وہ بھی پیدل آپ کی ایک میں نے ویڈیوز دیکھی ماشاءاللہ, وہ بھی آپ نے میں نے پیدل سفر کیا. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے حج کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گا. اس کے بعد میں نے اس پہ ہوم ورک شروع کیا کہ اس میں ویزا جو ہیں وہ کیسے ملیں گے, کون کون سے ملک سے گزر کے جانا پڑے گا, کتنے کلومیٹرز بنتا ہے, کن مشکلات کا سامنا رہے گا. تو وہ اس پہ 9 مہینے کام کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر پچھلے سال 2022 میں 1 اکتوبر کو میں نے اپنا سفر شروع کیا. یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 سال اس پہ پہلے ماشاءاللہ ورکنگ کی. 2 سال نہیں, میں نے اس پہ تقریباً 9 ماہ ورکنگ کی. یعنی کہ پچھلا جو سفر تھا وہ میں نے 27 جولائی 2021 کو شروع کیا تھا, جو پہلا سفر ہے, اور 4 سپتمبر کو میں نے مکمل کیا. اچھا جب آپ نے سفر شروع کرنا تھا تو آپ کے دوست احباب جو تھے انہوں نے ان کے کیا کمنٹس تھے کہ عثمان تم نکلو یا تم کسی کو ساتھ لے کے نکلو, کیونکہ اکیلے سفر کرنا اور 5400 کلومیٹر ایک سفر کرنا اکیلے یہ ایک بڑا یعنی کہ جذبہ کا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آج کل اگر ہم کسی دوست سے, ویسے میرے اتنے دوست نہیں ہیں میری یونیورسٹی کے, یعنی کہ 2-3 ہی دوست ہیں. تو اگر آج کل ہم کسی دوست کو یہ کہیں گے یار گاڑی پہ یا بس پہ چلتے ہیں 2-3 دن کا کہیں ٹور ہے, تو وہ بعض کا وہ بھی ساتھ نہیں جاتا, کیونکہ ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے, ہر بندے کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اتنا لمبا پیدل سفر یعنی کہ یہ پورا جو ٹور بنتا ہے جب میں حج کر کے واپس چلا جاؤں گا تقریباً کوئی 10.5 یا 11 ماہ کا بنتا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ گھر سے 10-10.5 ماہ 11 ماہ نہیں نکل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اتنا پیدل نہیں چل سکتا.
کیونکہ ہر بندے کی جو فیلڈ ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. ایسے ہی اب ہے. مجھے پتا ہے کہ میں پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا, میرا دل کرتا ہے میں پہاڑوں پہ چڑھوں, لیکن مجھے پتا ہے میں نہیں چڑھ سکتا. ایسے ہی ہے. اب میرے خیال سے جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں شاید وہ اتنا پیدل نہیں چل سکتے, اور تو ماشاءاللہ ہر کام جو ہے وہ ہر بندے کے بس کا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی ہے یونیورسٹی جی بالکل, میں اکاڑا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں بی ایس میتھس کمیونیکیشن کر رہا ہوں. 6 سیمسٹر میرے ہو چکے ہیں, 2 رہتے ہیں جو کہ میں فریز کروا کے آیا ہوں, ماشاءاللہ. اور ابھی واپس جا کے انشاءاللہ میں شروع اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو مدد کرے گا, کیونکہ اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ نے آپ کو مدد کی. اچھا, اب ایک سینٹر والا کویشچن ہے, پھر اس کے بعد لاسٹ والا کویشچن کر کے تو ہم اس کو فنش کریں گے, لمبا نہیں کریں گے. یہ بتائیں کچھ ویڈیوز جو میں نے آپ کی دیکھی, آپ کو زیادہ تر جو مشکلات کا سامنا ہوا وہ ایران میں ہوا, کیونکہ ایک لینگویج بیریئر, جی جی اور دوسرا وہاں کے لوگ ڈفرینٹ, کیونکہ باقی شارجہ میں اور جب آپ سعودیہ میں انٹر ہوئے وہاں پہ تو اپنے پاکستانی انڈین بھائی جو آپ کی ہیلپ کرتے تھے, لیکن میں نے آپ کچھ ویڈیوز دیکھی, آپ کو بہت سردی میں, بہت پیک سردی میں -3 -4 -2 تک بھی آپ کو سروائیو کرنا پڑا. تو وب آپ کی کیا, یعنی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسے مدد کی؟ دیکھیں بالکل ایران کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کافی مشکلات دیکھیں, لیکن چونکہ جس منزل کی طرف سفر تھا وہ اس منزل کے سامنے جو مشکلات تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں. تو الحمدللہ ہمیشہ یہی دیکھتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ دن بھی گزر جائیں گے, اور یہ دن گزارنے کے بعد جب پہنچیں گے بیت اللہ شریف پہ نظر پڑے گی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑے گی, تو یہ مشکلات کیا ہیں, یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں. تو الحمدللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمت دیتے جاتے تھے, اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیت اللہ شریف آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا, تو پھر وہ مشکلات نہیں لگتی تھی, اور الحمدللہ پھر سفر جاری رہتا تھا. مجھے الحمدللہ جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا الحمدللہ جب بھی ہم, کیونکہ میں تو سعودی عرب کے اندر تقریباً کو 8-10 سال سے ہوں, اور جب بھی کسی جمعرات کی رات عثمان بھائی جانا ہوتا ہے مدینے میں, تو اکثریت میں ہمیں پاکستانی اور انڈینز دیکھنے کو وہاں پہ ملتے ہیں, کیونکہ جتنا پیار ہم لوگوں کا اسلام کے اوپر عقیدہ ہے, ہم لوگ جو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے پہ فخر کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ شاید اور بھی امتیں کرتی ہوں گی, ڈفرینٹ کنٹریز کرتی ہوں گی, لیکن زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ ہمیں اپنے پاکستانی مسلمز کی ملتی ہے, اور ینگسٹر کی تو زیادہ تعداد ہے. میں جب اس طرح کے ینگسٹر دیکھتا ہوں اور وہ مسلم ینگسٹر دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں جب تک, یہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا بلاوا آپ کو نہیں آتا, آپ چاہے جتنے مرضی پیسے والے ہیں, آپ کے پاس جتنی مرضی دنیا کی مال و دولت ہے, لیکن جب تک آپ کو پیارے نبی کے گھر سے بلاوا نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا نہیں آتا, آپ یہاں پر نہیں آ سکتے, چاہے آپ کے پاس دنیا کی لاکھ دولت شہرت ہے. لیکن الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے ینگ جنریشن, نیو جنریشن, جس طرح کے عثمان بھائی ہیں 24 ایئرس 25 ایئرس ان کی عمر ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے پیدل 6 ماہ 6.5 ماہ کا سفر کیا, اور یہ ہماری نیشن کے لیے پاکستانی نیشن کے لیے ایک بہت اچھا پیغام بھی ہے اور پراؤڈ کا مومنٹ بھی ہے. چلے خیر, لاسٹ کویسچن میرا یہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک گول ہوتا ہے, وہ اس گول کے بارے میں سوچتا ہے, جیسا کہ میرا پہلا کویسچن تھا, لیکن اب عثمان بھائی آپ نے وہ گول اچیو کر لیا, ڈیفینیٹلی آپ نے عمرہ بھی کر لیا انشاءاللہ ماشاءاللہ, اور آپ نے مدینے کی زیارتیں بھی کر لی, انشاءاللہ حج بھی کریں گے آپ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. آپ نے اپنا جو گول اچیو کیا ہے, اب آپ پچھلی ساری جرنی کے بارے میں سوچتے ہیں, اور آج سے سال پہلے کے بارے میں سوچتے ہیں جب آپ نے یہ گول سوچا تھا 2 سال پہلے, اور اب جب آپ نے اس کو اچیو کر لیا ہے, تو اب آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں, میں اس رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ بہت لمبا سفر تھا, اور ظاہر سی بات ہے انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے بہت سارے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں, کیونکہ صحت آپ کی جو ہے وہ بعض کا ساتھ نہیں دیتی, یا اللہ نہ کرے کہ راستے میں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے, لیکن اس رب نے تمام تر مشکلات سے دور رکھتے ہوئے صحت کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کسی قسم کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اس رب نے اپنے گھر پہ پہنچا دیا, اس کے بعد اپنے محبوب کے گھر پہ پہنچا دیا. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ساری زندگی بھی اگر, بلکہ رب اگر 100 دفعہ بھی زندگی دے اور 100 دفعہ بھی وہ جتنی بھی زندگی ملے,
وہ سجدے میں پڑے رہے ہیں تو پھر بھی اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایسے ہی. تو ہم تو گناہ گار ہیں لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار بے کرتا شک، ہے. کوئی شک نہیں. جیسے ماں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے تو وہ رب بھی اپنے بندہ چاہے سبحان جتنا اللہ. مرضی گناہ گار ہو اس کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں. بے شک. تو بہرحال جی میرے پاس تو کہنے کے لیے شب الفاظ نہیں ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس رب کا کرم ہے جی کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری سب جو ینگ جنریشن ہے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو عثمان بھائی جیسا بنائے, ٹھیک ہے, اور دل میں ایک پکا سچا اور مسلمان بنائے تاکہ ہم آگے اپنے اسلام کو دنیا میں اس طرح دکھائیں, پازیٹیو وے میں دکھائیں کہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں. تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک آپ انشاءاللہ حج کریں گے تو پھر انشاءاللہ حج کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.